آسمی کتابوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر ان تمام پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتا، جبکہ دوسرے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی پیغمبر کا ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں ملتا، مگر ہمیں بائبل میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بائبل میں ان کے نام پر ایک پورا باب موجود ہے۔ ہم ذکر کریں گے آج حضرت عموس علیہ السلام کا۔ اس باب عموس میں حضرت عموس علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور پیشن گوئیاں موجود ہیں، جبکہ قرآن پاک میں حضرت عموس علیہ السلام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ اسلامی سکالر ابن کثیر اور طبری نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہوئے انہیں نبی قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عموس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا اور وہ کس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور انہیں کس قسم کے حالات درپیش آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 40 سال بعد کا دور عموس پیغمبر کا دور قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلیات کے مطابق حضرت عموس علیہ السلام جنوبی یروشلم کے گاؤں یہودیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک غریب چراوے تھے، غلہ بانی کرتے، جانوروں کو چراتے اور گولر کا پھل کاشت کرتے تھے۔ ایک دن عموس پیغمبر اپنی بھیڑوں کے ساتھ جنگل میں تھے کہ اچانک انہیں ایک تیز روشنی دکھائی دی اور خداوند عالم نے عموس پیغمبر سے ہم کلام ہوئے اور یہیں سے عموس نبی کے سفر کی ابتدا ہوئی۔ کتاب عموس کے مطابق نبی عموس نے خود فرمایا ہے کہ میں کوئی خاندانی نبی نہیں ہوں، میں غریب چراہا تھا، گولر کا پھل فروخت کیا کرتا تھا کہ خداوند عالم نے مجھے اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا اور مجھے کہا کہ اب تم بھیڑوں کے پیچھے مت بھاگا کرو۔ اس وقت اسرائیل پہ جریبام 2 بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ بے حد خوشحال تھے، تاجر خوب منافع کماتے۔ یروشلم کے ارد گرد عمرہ و رئیس زادوں کے بڑے بڑے محلات اور وہ حویلیاں موجود تھی۔ ہاتھی دانت کے ان کے بستر تھے، عمرہ خوب محافل سجاتے جس میں رقص شراب کا ماحول گرم کیا جاتا۔ اگر اب ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو بنی اسرائیل کا غریب طبقہ تھا، ان پر عمرہ نے بھاری ٹیکس لگا رکھے تھے۔ کم تنخواہ میں زیادہ کام لیا جاتا اور ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں انسانوں کو غلام بنانے کا رواج بھی عام تھا اور غلامی نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ ان حالات میں خداوند عالم نے عموس نبی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ عموس نبی نے بنی اسرائیل کے عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے نفرت ہے تمہارے مذہبی تہواروں سے، تمہاری مجالس میرے لیے بدبودار جگہ ہے۔ اگرچہ تم لوگ بھسم ہونے والی قربانیاں میرے پاس لاؤ تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ خداوند عالم تمہارے مقدس تہواروں اور عیدوں سے بے نیاز ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے امیروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، تم لوگ زیادہ دیر تک اپنی دولت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا کہ تم لوگوں پر خداوند عالم کا فیصلہ جلد آنے والا ہے۔ پھر آپ نے عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ دولت بے ایمانی کے ترازوؤں سے اکٹھی کی ہے، یہ تمہیں کبھی نفع نہیں دے سکتے۔ عموس نبی نے مزید کہا، خداوند عالم کو تمہاری ظاہری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری نیتوں کی درستگی، دل کی صفائی اور اعمال کی صداقت کو دیکھتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ حضرت عموس کی تبلیغ سے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اسے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں عام لوگ بادشاہ اور عمرہ کے خلاف نہ ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے خاص پجاری کو عموس نبی کے پاس بھیجا۔ پجاری نے عموس نبی سے کہا، بنی اسرائیل کو تمہاری تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گاؤں واپس لوٹ جاؤ اور بادشاہ کے خلاف بولنے سے گریز کرو۔ جس کے جواب میں حضرت عموس نے ان سے کہا، میں خداوند کے حکم سے تم لوگوں کو اس کی معافی و توبہ کا کہتا ہوں۔ اگر تم توبہ کرو تو خداوند عالم تم سب کو معاف کر کر اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ حضرت عموس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی، جس سے ان کا مقصد تھا کہ لوگ خبردار ہو جائیں اور اپنے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ حضرت عموس علیہ السلام نے جو انہیں پیشن گوئیاں کی، ان میں ایک خطرناک زلزلے کی پیشن گوئی اور ساتھ ہی ٹڈی دل کے حملے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹڈی دل کا حملہ تمہاری فصلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ تمام پیشن گوئیاں 2 سال کے اندر اندر پوری ہو گئی۔
جس کے بعد آموس نبی نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک خطرناک اندھیرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ایک ایسا اندھیرا تمہاری طرف آ رہا ہے جو تمہارے دن کو اندھیرے میں تبدیل کر دے گا۔ آموس نبی کی ساری عمر حق و سچائی کی تبلیغ میں گزری۔ آخری وقت میں آپ اپنے گاؤں یہودیہ واپس چلے گئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہاں پر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق پادری کے بیٹے نے آپ کو زہر دے دیا۔ حضرت آموس علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی تعلیمات تھی جو شروع سے لے کر آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب انسانوں کی طرف پہنچائی کہ حق اور سچائی کا ساتھ دیں اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے اعمال اور افعال سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ضرور انصاف کرتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی ذرا سی زیادتی ظلم کیا ہوگا، قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ تو آئیے ہم سب اپنی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں اور لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔